ایران میں ابنۂ ہرمز کے قریب دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ یہ دھماکے بندر عباس شہر کے مشرقی حصے میں سنے گئے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق دھماکوں کے بعد فضائی دفاعی نظام کو عارضی طور پر بحال کر دیا گیا۔ حکام اس معاملے کی مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔ اہم خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں، ایران میں ابنۂ ہرمز کے قریب دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ یہ دھماکے بندر عباس شہر کے مشرقی حصے میں سنے گئے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق دھماکوں کے بعد فضائی دفاعی نظام کو عارضی طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔ حکام اس معاملے کی مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔ We're doing really equally as well. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times, and their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. ایران معاہدے کے لیے بےتاب ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ایران کے ساتھ ڈیل تاحال فائنل نہیں ہوئی۔ ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدے پر امریکہ ابھی مطمئن نہیں۔ معاہدہ ہوگا یا پھر ہمیں کارروائی مکمل کرنا ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی دی جائے گی۔ وہ کسی قیمت پر ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ان کا پورا معاشی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ایران کا خیال تھا کہ وہ معاملے کو لٹکا کر مجھے تھکا دیں گے۔ مجھے مڈ ٹرم الیکشن کی کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی ابنۂ ہرمز پر کنٹرول نہیں کرے گا۔ ایران سے فی الوقت معاہدہ ہونے پر ابنۂ ہرمز کھول دی جائے گی۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پھر تعریف، کہا دونوں بہترین شخصیات ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران سے معاہدے کے قریب پہنچنے کی کوششیں جاری ہیں۔ حتمی فیصلہ باقی ہے۔ آئندہ چند گھنٹے یا دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹیلی فون خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں پر اظہار تشکر، کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے خطے میں امن کے لیے انتہا کوششیں کی۔ امید ہے امن معاہدہ جلد طے ہو جائے گا۔ معاہدہ ایرانی قوم کے وقار اور عزت نفس کے مطابق ہوگا۔ دونوں رہنماؤں میں 30 منٹ سے زیادہ دوستانہ گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملیشین ہم منصب میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کی خلیج میں جنگ بندی اور خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ امریکہ سے مذاکرات میں افزودہ یورینیم پر بات چیت ایجنڈے میں شامل نہیں۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری علی باقری کا کہنا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ رابطے اب بھی جاری ہیں۔ جب تک تمام معاملات پر اتفاق نہیں ہو جاتا کسی معاہدے کو حتمی نہیں سمجھا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے ڈپٹی پولیٹیکل چیف بحریہ محمد اکبر زادہ نے کہا امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ کے امکانات کم ہیں، لیکن ایران کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایران کا ساحلی علاقہ ظاہر قوتوں کا قبرستان بن جائے گا۔ ایران امریکہ معاہدے کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے بتایا معاہدے کے تحت امریکی افواج ایران کے اطراف سے واپس جائیں گی۔ امریکی بحریہ ابنۂ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرے گی۔ ایران 1 ماہ میں ابنۂ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بحال کرے گا۔ ابنۂ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت جنگ سے پہلے کی طرح ہوگی۔ مجوزہ معاہدے میں فوجی بحری جہاز شامل نہیں ہوں گے۔ عمان کے تعاون سے ابنۂ ہرمز میں روٹس کا انتظام ایران کرے گا۔ 60 روز میں معاہدہ ہونے پر سلامتی کونسل کی پابند قرارداد کی شکل دی جائے گی۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے معاہدے کی تفصیلات کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل سستا $90 فی بیرل سے بھی نیچے آ گیا۔ وائٹ ہاؤس نے ایرانی سرکاری میڈیا کی خبروں کی تردید کر دی، کہا معاہدے سے متعلق خبریں درست نہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی جاری کردہ تفصیلات من گھڑت ہیں۔
یوم تکبیر آج ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ایٹمی پروگرام کے معماروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دھمکیوں کے باوجود نواز شریف نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا۔ ایٹمی قوت نہ بنتے تو دشمن ہر حد پار کر سکتا تھا۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں یوم تکبیر پر اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ وطن کے دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ بھارتی ایٹمی بلیک میلنگ کے جواب میں ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام شروع کیا۔ غیر معمولی صلاحیتوں، حب الوطنی کے جذبے نے پاکستان کو دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنایا۔ یوم تکبیر پر مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف کی قوم کو مبارکباد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یوم تکبیر تاریخی کارنامے کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ اس دن پاکستان نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔ یہ عظیم سنگ میل قومی اتحاد، استقامت اور ملک کی خود مختاری کی علامت ہے۔ یہ دن علاقائی سالمیت اور قومی وقار کے تحفظ کے غیر متزلزل عزم کی علامت ہے۔ یہ تاریخی کامیابی مدبر قیادت، سائنسدانوں، انجینئرز کی غیر معمولی خدمات کی بدولت ہے۔ یہ کامیابی پاک افواج اور پاکستانی قوم کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائیاں عزم کمزور نہیں کر سکتی۔ دہشت گردوں کا پوری قوت سے تعاقب جاری رہے گا۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا یوب کے دورے کے دوران عزم کہا افواج اور پاکستانی عوام کا حوصلہ اور عزم غیر متزلزل ہے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے مغربی سرحد پر تعینات جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ جوانوں کے بلند حوصلے اور دہشت گردی کے خلاف عزم کو سراہا۔ ملک میں پائیدار امن کے لیے دعائیں کی۔ مادر وطن کے دفاع میں قربانیاں دینے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے یادگار شہداء پر حاضری دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیلڈ مارشل، ایئر چیف مارشل، نیول چیف کو ٹیلی فون عید کی مبارکباد دی۔ مسلح افواج کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں، قومی سلامتی کے لیے خدمات، قربانیوں کو خراج تحسین۔ کہا قوم کے بہادر سپاہیوں، افواج پاکستان کی غیر متزلزل وابستگی، قربانیوں پر فخر ہے۔ عید کے موقع پر بھی وطن عزیز کے دفاع کا فریضہ انجام دینے والے سپوتوں کو سلام۔ عسکری قیادت کا نیک تمناؤں پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ کہا افواج پاکستان وطن عزیز کے دفاع سلامتی کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ I'm a witness کہ آپ کو پرائم منسٹرشپ بھی آفر ہوئی میاں صاحب نے کی انہیں یار میرے واسطہ روک نہیں سی ٹو مچ فور می ذمہ داری بڑی ہے میں شوقیہ لے لینا ہے گا ماں دی تسی گالاں کرنی ہے سن منو دے اتنے بیٹھ کے تو جی وہ پرائم منسٹر بنایا سی میں شوقی بن گئے گا مجھے اس کے بعد بھی مجھے اپرچونیٹیز میاں صاحب نے he has been very kind to نواز شریف نے مجھے وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی لیکن میں نے انکار کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام خبر میں گفتگو۔ کہا نواز شریف سے عرض کیا وزیر اعظم کی ذمہ داری بڑی ہے، میرے بس کی بات نہیں، شوقیہ وزیر اعظم کا عہدہ لے لیتا تو بعد میں لوگ گالیاں دیتے۔ نواز شریف بھائیوں کی طرح مجھ پر مہربان ہیں، البتہ شہباز شریف کے ساتھ لڑتا بھی ہوں، بحث بھی کرتا ہوں۔ خواجہ آصف نے اینکر محمد مالک کو نہر میں ڈبکی لگانے کا چیلنج بھی دے ڈالا۔ قربانی کے گوشت سے چٹپٹے پکوانوں کی تیاری، مہمانوں کی توازو کے لیے شہر شہر خاص اہتمام۔ چپلی کباب، گولا کباب، بہاری بوٹی، ہانڈی، ملائی بوٹی، ریشمی کباب گھر کے کھانوں کی خوشبو سے مہکنے لگے۔ گجرانوالہ کے پہلوانوں نے مٹن کڑھائی گوشت، مٹن پلاؤ سے دو ہاتھ کی۔ پشاور میں دوستوں کی باربیکیو محفل نے عید کی خوشیوں کو چار چاند لگا دی۔ گوشت آپ کا، ذائقہ ہمارا۔ کراچی میں شہری مزیدار باربیکیو بنوانے ریسٹورانٹ پہنچ گئے۔ سکر کے شاعری رات ہوتے ہی ران روز کرانے پکوان سینٹر پہنچ گئے۔ فیصل آباد میں مزیدار خوابوں پر ہاتھ صاف کرنے اور سیر و تفریح کے بعد اب شہریوں نے آئس کریم پارلرز کا رخ کر لیا۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ عید کے پہلے دن سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کی گئی۔ شہر شہر لاکھوں جانور اللہ کی راہ میں جانور قربان کیے گئے۔ کہیں بیل، گائے، اونٹ تو کہیں بکرے اور دمبے ذبح کیے گئے۔ بڑے شہروں میں فلاحی تنظیموں کی جانب سے اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا گیا۔ قربانی کے بعد خواتین نے کچن کا محاذ سنبھالا، چٹپٹے پکوان تیار کیے گئے۔
چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماع. صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ, وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید ادا کی. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان, وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کوئٹہ, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے پشاور میں نماز عید ادا کی. سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن نے حیدرآباد, میر کراچی مصباحات نے پولو گراؤنڈ میں نماز عید ادا کی. AR1 نیٹ ورک کی جانب سے قوم کو عید کی خوشیاں مبارک. مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کے روح پرور اجتماع. لاکھوں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی. مسجد اقصی میں بھی نماز عید کا روح پرور اجتماع. غزہ میں امن کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. متحدہ عرب امارات, قطر, مصر, شام, انڈونیشیا میں نماز عید کے اجتماع. دبئی کے برج الخلیفہ, پام جمیرہ, ابوظہبی اور دوحہ رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھے. امریکہ, برطانیہ, یورپ, کینیڈا, بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی فیملی کے ساتھ جاتی عمرہ آمد. وزیر اعظم نون لیگ کے قائد نواز شریف سے عید ملے. دورہ چین پر بریفنگ دی. ایران امریکہ مذاکرات پر پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بھی عید ملے. تحصیل کوٹلی ستیاں کے علاقے بھانگل کے جنگل میں آگ بھڑک اٹھی. پولیس اور محکمہ جنگلات کا عملہ آگ بجھانے میں مصروف. جنگل میں لگنے والی آگ سے بڑے پیمانے پر قیمتی درخت متاثر ہونے کا خدشہ. قریبی آبادی کو آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری اقدامات جاری ہیں. DPO کا کہنا ہے کہ شہری متاثر علاقے کے قریب غیر ضروری آمد و رفت سے گریز کریں. وزیر اعظم شہباز شریف کا مختلف حکومتی اور سیاسی شخصیات کو ٹیلی فون. صدر آصف علی زرداری کو ٹیلی فون پر عید کی مبارکباد. وزیر اعظم کا پنجاب, خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے گورنر سے بھی ٹیلی فونک رابطہ. پنجاب, سندھ, بلوچستان, گلگت بلتستان کے وزراء اعلیٰ کو بھی عید کی مبارکباد دی. اسپیکر قومی اسمبلی ریاض صادق, استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان, بلوچستان عوامی پارٹی کے خالد مقصد, قومی وطن پارٹی کے آفتاب شیرپاؤ سے بھی گفتگو. شہباز شریف کا رہنماؤں سے ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم نے وفاق اور صوبوں کے درمیان مؤثر روابط, باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا. نقوی صاحب کے ساتھ ملاقات کوئی انہونی بات نہیں ہے. یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے, اس پہ قیاس آرائیوں سے پرہیز کریں. محسن نقوی سے ملاقات پر قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے. اسیران سے متعلق حکومت سے رابطہ پارٹی پالیسی کا حصہ ہے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی بونیر میں گفتگو. کہا حالیہ ملاقات کسی مذاکراتی عمل کی کڑی نہیں, مذاکرات سے متعلق فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی. مرکزی صدر PTI پرویز الہی کہتے ہیں بانی PTI کی صحت اور ان کی فیملی پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. جو جماعتیں آج حکومت میں ہیں کل اپوزیشن میں ہوں گی. عوام کو بتانے کے لیے حکومت کے پاس کچھ نہیں. حکمران ایسے کام کریں جس سے لوگ انہیں اچھے الفاظ میں یاد رکھیں. جو آنے والی بجٹ ہے وہ مشکل بجٹ ہوگی. وفاق کے ساتھ مل کے فیصلہ کریں گے کہ تنخواہیں کتنی بڑھا سکتے ہیں. کوشش یہی ہوگی کہ کم سے کم بوجھ خاص طور پہ غریب عوام پہ ڈالا جائے. آئندہ بجٹ مشکل ہوگا. کوشش ہے غریب عوام پر کم سے کم بوجھ پڑے. تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ وفاق سے بات کر کے کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں آئینی ترمیم کا مسودہ پیپلز پارٹی سے شے نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کی رضامندی کے بغیر سندھ اسمبلی سے کوئی ترمیم منظور نہیں ہو سکتی. سندھ میں نیا اضلاع بنانے کا کوئی ارادہ نہیں. سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کہتے ہیں شاہراہ بھٹو کے افتتاح کے بعد ایک جماعت نے کہا صوبہ توڑ دو. میرا سوال ہے برابر والے صوبے میں تو بلدیاتی نظام ہی نہیں, وہاں اتنے خاموش کیوں ہیں؟ دوہرا معیار اور منافقت نہیں کرنی چاہیے. آئین اور قانون کے مطابق تمام اداروں کے پاس اختیارات موجود ہیں. طریقے سے پاکستان کو توڑنے کی سازش بلوچستان میں ہو رہی ہے. وائلنس, سوشل مینوور, نمبر 3 سوشل میڈیا. جن کو ہمارے خرچوں پہ PhD کرایا گیا, وہ PhDs کر کے جب واپس یہاں پر آئے ہیں اور سوڈو انٹلیکچوئل بن کے لمبی لمبی تحریریں لکھتے ہیں پاکستان کے خلاف. دہشت گرد ہماری صفوں میں بیٹھے ہیں اور ہمارے خرچے پر PhD کرنے والے ہی دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں.
بلوچستان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سوشل میڈیا پر منظم پروپیگنڈا ہو رہا. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کوئٹہ میں دھماکے کی جگہ کے دورے کے بعد گفتگو. سرفراز بگٹی کا کہنا تھا بھارتی پراکسیز بلوچستان میں دہشت گردی کر رہی ہیں. عوام سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کریں. بلوچستان میں 2 روز کے دوران متعدد آپریشنز میں 10 سے زائد دہشت گرد مارے گئے. Wilayat Khorasan is currently actively recruiting militants from other terrorist structures, as well as supporters from among the citizens of Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Kazakhstan, and migrant workers in Russia. Covert terrorist networks are being established on the territory of our countries. افغانستان سے دہشت گردی کا پھیلاؤ. روس نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی. روسی جریدے نے لکھا داعش کی شاخ ولایت خراسان وسط ایشیائی ملکوں سے افراد کو نیٹ ورک میں شامل کر رہی ہے. سربراہ روسی خفیہ ایجنسی کا کہنا ہے ولایت خراسان روسی مزدوروں کو اپنے ساتھ ملا رہی ہے. وسطی ایشیائی ملکوں میں خفیہ دہشت گرد نیٹ ورکس اور حملوں کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. تاجکستان ازبکستان میں داعش دہشت گردوں کو پکڑ کر بڑے منصوبوں کو ناکام بنایا گیا. نائب وزیر اعظم ساگدار کی نیو یارک میں بحرین کے وزیر خارجہ سے ملاقات. علاقائی صورتحال، اقوام متحدہ سمیت کثیر الجہتی فورمز پر تعاون کے حوالے سے گفتگو. دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور بحرین کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کا اعادہ. تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادی شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال. اسحاق کی کولمبیا کی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات. دونوں وزیر خارجہ میں فلسطین سمیت علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال. پاکستان اور کولمبیا کا مذاکرات، سفارتکاری، اقوام متحدہ کے چارٹر کی پاسداری کی حمایت کا اعادہ. تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، دفاع اور ثقافتی تعاون بڑھانے پر اتفاق. کوٹری ریلوے اسٹیشن پر مال گاڑی کی 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں. مال گاڑی یوسف والا سے کراچی جا رہی تھی. حادثے کے باعث ڈاؤن ٹریک بند. ٹرینوں کی آمد و رفت معطل. مرمت کے لیے ریلوے عملہ طلب کر لیا گیا. ریلوے انتظامیہ کے مطابق ٹریک کی بحالی میں 4 سے 5 گھنٹے لگیں گے. عید پر کراچی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام. سی ٹی ڈی اور حساس ادارے نے کالعدم ایس آر اے کے دہشت گرد الہڈینو اور فراز احمد سومرو عرف توتو ہبریور روڈ سے گرفتار. ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق ملزم بذریعہ بس گوادر سے بارودی مواد کراچی لا رہا تھا. 10 رول نما بارودی مواد، 2 ڈیٹونیٹرز، نان الیکٹرک پستول برآمد. ملزم فراز سی ٹی ڈی کے مقدموں میں کراچی میں مفروض تھا. ملزم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چائنیز باشندوں پر حملہ کیا تھا. کام خراب ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی سالڈ ویسٹ فیل ہو گیا، کے ایم سی فیل ہو گئی، پیپلز پارٹی فیل ہو گئی. یہی جب شام کو صورتحال بالکل چینج ہو جائے گی تو کہیں گے یار وہ ہمارے ٹاؤن والوں نے یا ہماری الخدمت نے بڑا زبردست کام کیا. تو میں نعیم صاحب کو صرف گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ چھوڑ دیجئے ان باتوں کو. میر کراچی مرزا بہاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ. لیاری ٹاؤن میں صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا. ایویں نیوز سے گفتگو میں کہا حافظ نعیم کو مشورہ ہے بکرے کی کلیجی کھائیں، لوگوں کے کلیجے نہ کھائیں. کہا صبح سے علائشیں اٹھانے کا کام تیزی سے جاری ہے. پیپلز پارٹی میدان میں اس وقت کام کر رہی ہے. عید الاضحیٰ پر صفائی کے لیے ستھرا پنجاب کی ٹیمیں متحرک. صفائی کے بعد لاہور کی سڑکوں کو عرق گلاب سے دھویا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی عید پر صفائی آپریشن میں شریک افسروں اور عملے کو شاباش. پیغام میں کہا عید اثار اور قربانی کا درس دیتی ہے. نادار طبقے کو خوشیوں میں شریک کریں. بڑی عید کے رنگ ایویں نیوز کے سنگ. 3 دن انٹرٹینمنٹ سے بھرپور پروگرام. باخبر سویرا، ہوشیاریاں، معصومانہ شو. ہمارے مہمان میں پہلے دن معروف سیاستدان عابد شیر علی بنے مہمان. دلچسپ سوالوں کے جواب. معصومانہ شو میں فنکاروں نے کھیلا دلچسپ کھیل. معصومانہ سوالات کے دیے جواب. خوشیوں اور محبتوں کے رنگ دیکھیے ایویں نیوز کے ساتھ. فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ.
سلمان اقبال فلمز، AY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش فلم لو دی سانگ ریلیز کر دی. پروڈیوسر اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پرامید. کراچی، لاہور، پنڈی کے سنیما گھروں میں فلم دیکھنے شائقین امڑ آئے.